میری تو شروع سے یہ خواہش تھی کہ آپ سے بہت ساری شاعری سنی جاتی، لیکن آپ اپنے پسندیدہ کچھ اشعار اور کلام اگر عنایت کریں۔ جی بالکل، میں ستارہ تھا کہ غم تھا، دیر تک دیکھی ضیا اسے، چراغی شام بے وعدہ بجھا آہستہ واہ 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 واہ۔ اور رہا ترکے تعلق کا گلا ایک عمر تک، لیکن بھلایا میں نے بھی درس وفا آہستہ آہستہ آہستہ۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید، میں ہوں وقاص عزیز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اردو دنیا اس وقت اپنی مقبولیت کی نئی منزلوں کو چھو رہا ہے، اور اس کا سبب صرف آپ کی توجہ اور ہمارے جو معزز مہمان تشریف لاتے ہیں، پروگرام کو رونق بخشتے ہیں سخن اسٹوڈیوز میں، ان سب کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، ممنون ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ جو شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ میں ان کی پرسنالٹی کا احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس کا بنیادی سبب 5 7 10 نہیں، ان گنت پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں، اور وصف ایسے جو 8 پہلو ہیں۔ آپ معلمہ بھی ہیں، آپ ماں بھی ہیں، آپ ایک ایسی تخلیق کارہ ہیں جو اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی میں بھی کہتی ہیں، آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ افسانہ نگار بھی ہیں، آپ نقاد بھی ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر سماج پہ اور خواتین، پاکستانی خواتین کی جو گروتھ ہے، جو مستقبل ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈاکٹر فوزیہ سحر صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ شکریہ، السلام علیکم۔ آپ نے اتنا بھرپور تعارف کرایا جس کے لائق میں نہیں۔ نہیں، آپ ہمارے سینئرز میں سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں اور میرے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے، کیونکہ پروگرام اردو دنیا جو ہے وہ، اس کا نام اردو دنیا اسی لیے رکھا گیا کہ اردو دنیا چاہے وہ اس کائنات کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، وہاں اردو بولنے والے، جاننے والے، سمجھنے والے، ان تک سخن ٹی وی الحمدللہ پہنچتا ہے۔ تو ذرا بتائیے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے اور اپنے شعری سفر کا آغاز کیسے کیا؟ جی، میں کھاریاں کینٹ گجرات کے ساتھ، ضلع گجرات کے ساتھ، وہاں کی میری پیدائش، جائے پیدائش ہے۔ میری فادر آرمی میں تھے، اور اس وقت ہم لوگ وہاں پوسٹڈ تھے، میرے پیرنٹس، اور میں کھاریاں کینٹ کی سی ایم ایس میں تھا۔ واہ واہ واہ۔ اور اچھا، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے۔ اس کے بعد پھر میری جو اسکولنگ ہے وہ ایف جی پبلک اسکول کھاریاں کینٹ تھا۔ اس کے بعد میں وہاں سے میٹرک کیا، اور اس کے بعد میں کالج کے لیے، چونکہ ہمارے ہاں ان دنوں کھاریاں کینٹ میں ایک کو ایجوکیشن کالج تھا، اور یہ زمانے کی بات ہے 78 79 کی، جب عام طور پر خواتین بچیوں کو مطلب بوائز کالج میں ایک ساتھ بھیجنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ وہاں کے لوکل رہنے والے تھے تو سب جانتے تھے، تو میری مدر کا یہ کہنا تھا کہ اب جب جہاں پہ سب جانتے ہوتے ہیں وہاں بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں گجرات گورنمنٹ کالج گجرات، جو کہ بہت یعنی آپ کی پرسنالٹی میں جو اعتماد ہے بنیادی طور پر وہ آپ کی والدہ کا دیا۔ بالکل، ہماری والدہ جو ہیں، میں ان کی بات آگے چل کے ضرور 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 میں اپنا تعارف مکمل کر لوں۔ اس کے بعد ہم گورنمنٹ کالج فوارہ چوک گجرات، جو اپنے زمانے کا بہت مشہور اور تاریخی کالج ہے، فاطمہ جناح صاحبہ نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ فاطمہ جناح کے نام سے وہ کالج مشہور تھا، پھر فوارہ چوک کالج کے نام سے مشہور ہوا، جو ایک بہت بڑے محل میں واقع تھا، کیدار ناتھ محل میں، اور جس کا ہمارا جو ہاسٹل تھا وہ رام پیاری محل میں تھا۔ تو ہم بہت ہی شہانہ ہم نے تعلیم حاصل کی، محل میں رہ کے پڑھتے تھے، دوسرے محل میں ہماری رہائش تھی۔ کیا بات ہے! ہم اس زمانے میں ہم بھی کسی راجکماریوں سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ۔ کیا کہنا، اور آپ ہیں، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو مادر ملکہ ہو چکا۔ یہ تو آپ نے ٹرکش ٹچ دے دی ہے۔ تو اس وقت یہ ہے کہ بہت خوبصورت رومانٹک ماحول میں ہم نے پڑھا، گجرات کے رومانٹک ماحول میں، وہاں کی یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری میں رومانس کا عنصر زیادہ ہے۔ ہاں جی بالکل۔ دوسری بات یہ تھی کہ ویسے تو ہر شاعر ہی رومانٹک ہوتا ہے، پہلے رومانٹک ہوتا ہے پھر شاعر ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور اس کے بعد، اور یہ رومانس صرف مرد و زن کی محبت نہیں ہوتی ہے، رومانس معاشرے کو اپنی ایک خاص اینگل سے دیکھنے کا نام۔ بالکل، کہ آپ کیسا معاشرہ چاہتے ہیں، بالکل ایسا آپ کا۔ تو پھر وہاں پر ماشاءاللہ مجھے بہت اچھے اساتذہ میسر ہوئے، ڈاکٹر شاہین مفتی۔ واہ کیا بات ہے، وہ تو میری پسندیدہ شاعر ہے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ ان کی وہ ہماری استاد تھی، جن سے ہم نے لٹریچر پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ میری والدہ جو ہیں، اللہ فردوس میں جگہ دی،
ان کی میں بہت چھوٹی سی تھی جب میں نے پہلی اسپیچ تیسری جماعت میں تھی، تو میں نے کہا امی مجھے قائد اعظم پہ تقریر لکھ کے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں لکھوں گی، آپ بتائیں آپ قائد اعظم کو کیسا کیا چاہتے. اچھا تو میں نے اس وقت ایک صفحے کی تقریر کی اور میری امی نے مجھے اس نے شروع میں ایک شعر دیا لکھ کے ایک آخر میں، اور میں اس میں فرسٹ. تو ہم نے واہ امی خود لکھنے دینے کی وجہ ہمیں کہتی تھی کہ آپ لکھیں. واہ اور میں شروع سے یہ کتاب میں مطلب پڑھنے کا بہت شوق تھا. میں جس اخبار میں ہمارے زمانے میں اخباروں کی پڑیوں میں سامان آیا کرتا تھا، تو اخبار میں لپٹی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں ملفوف. ہاں ملفوف. تو جب میں وہ چیز نکالتی تھی تو میں سب سے پہلے اخبار کا وہ حصہ سیدھا کر کے اس کو پڑھتی تھی. مجھے بہت اچھا لگتا تھا، کوئی پرانا اخبار کا پیج ہوتا تھا. اور میری امی چونکہ بہت ان کا ادبی ذوق تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ادبی ذوق والا انسان کہتا ہی ہو، ہاں اس کا ذوق اس کا سمجھنے کی بھی جو ہوتی ہے نا صلاحیت، وہ بہت اہم ہوتی ہے. اور ہماری امی کی بہت ادبی سوچ تھی، بہت ادبی واہ فہم. واہ. اور ہمارے گھر میں بہت رسالے لگے ہوئے تھے، ہماری امی نے اچھا ادبی واہ. رسالے لگے. ڈاکٹر صاحب آپ پہلا شعر آپ نے کس عمر میں کہا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل مجھے یاد ہے، میں نے فرسٹ ایئر میں پہلا شعر کہا تھا. اچھا، اور اور وہ شعر بھی یاد ہے؟ وہ غزل یاد ہے مجھے. اچھا عطا کرے. تو جو اگر مجھے کچھ یاد آ گئی تو اچھا چلے عطا وہ کرے. ایکچولی ہمارے کالج میں ہی ہوا تھا ایک مشاعرہ، جو کہ ہمارے کالج میں گجرات میں نا ایک ادبی تنظیم اسٹوڈنٹس لیول پر تھی، تو اس کا نام طلوع تھا. تو اس کے اندر ہمیں اکثر ہم ایک چھوٹے پیمانے پر مشاعرے کرتے تھے، یا افسانہ سنا دیا. میں افسانہ نثر میں نے پہلے لکھنا شروع کیا. افسانہ میں نے 8ویں جماعت میں لکھا تھا، اور شاعری میں نے فرسٹ یوں کیا کہ ایک مثل طرح ہمیں دیا گیا اور میں نے اس کے اوپر لکھی غزل ہاسٹل میں بیٹھ کی. اور اس کی اسلام نے کرانے کے لیے مجھے اپنے اساتذہ کو دینے کی ہمت نہیں ہوئی، پتہ نہیں. لیکن بہرحال میرا یہ کہ ہمارے اساتذہ ہی اس کے ججز بھی ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی تنظیم ہوتی تھی، اس میں میری وہ غزل فرسٹ آ. اچھا اسی واہ. سے میری حوصلہ مجھے اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا. چلیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو جب آپ کو یاد آئے گی تب ایڈ کر لیں گے. تو پھر ادبی رسائل اور جرائد میں آپ نے چھپنا شروع کیا باقاعدہ، یا پہلا مشاعرہ کب پڑھا میں آپ آپ کو نے؟ ایک بات بتاؤں، میں کچھ فنکار ہوتے ہیں جو بیک سٹیج رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، ہاں اور استاد تو ہوتا ہی وہ ہے جو استاد کا تو کام ہی بیک سٹیج ہے، بیک وہ اسٹیج ہے. اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو آگے پیش کرتا ہے اپنی ایک. تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے بہت بھرپور زندگی گزاری. میں شاعرہ تھی، اردو اور پنجابی. بیک وقت میں گورنمنٹ کالج گجرات کی اردو اور پنجابی کی بیسٹ ڈبیٹر تھی. اچھا بیک وقت میں اردو ڈبیٹنگ سوسائٹی اور پنجابی ڈبیٹنگ سوسائٹی کی صدر تھی. واہ. اور کمپیئرنگ بھی میں مطلب اس سے پہلے جنرل سیکرٹری بھی میں ہی ہوا تھا. اچھا واہ. تو اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے میں اپنے جو جتنے بھی ادبی پروگرام کالج میں ہوتے تھے، جتنے بھی اسپورٹس ہوتی تھی، مجھے آل راؤنڈر کا پرائز بھی ملا ہوا ہے اچھا واہ گورنمنٹ کالج سے جس میں اسپورٹس میں. واہ. تو اس طرح لکھنے لکھانے کا شوق وہاں سے پیدا ہوا. اور میں نے بہت ساری ٹرافیز گجرات کالج میں پوری پنجاب سے ہم لے کے آتے تھے، پورے پاکستان سے اندر میں انٹرکالجیٹ ہوتا تھا کمپٹیشن، تو میں بہت ساری ٹرافیاں لے کے آتی تھی. بہت بھرپور دور گزارا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا. اچھا حالانکہ میں کالج ہاسٹل میں رہتی تھی، میں ڈے اسکالرس کو اتنا نہیں جانتی تھی. وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونین کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوتے. بالکل بڑا بڑا ماحول ہوتا تھا. صاحب نے جب یونین سازی شروع کرائی تھی اور بچوں کو اسٹوڈنٹس کو موقع دیا تھا، تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یہ دھڑا کہاں کا ہے، یہ کہاں کا. میں نے بس یہ سوچا کہ مجھے جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن لڑنا ہے فرسٹ. میں نے اپنا نام دے دیا. اور مجھے لوگ چونکہ کالج میں سب لوگ ایز اے ڈبیٹر جانتے تھے، میں بڑی نون تھی، تو میرے مقابلے میں ایک ڈے اسکالر تھی اور وہ اس کا تعلق بھی کسی سیاسی گھرانے سے تھا. صحیح. لیکن مجھے سب نے کہا کہ تم نہیں جیت سکو گی، تم ہاسٹل میں رہتی ہو، تم ڈے اسکالر زیادہ ہوتی ہیں، ہاسٹل کے بچے کم ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس گروپ کے ساتھ میں نے جس پینل میں اپنا نام دیا وہ کس پارٹی کے ساتھ پتا. ہم لوگ فوجی لوگ تھے، ہمیں ویسے بھی سیاسی پارٹیوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. تو میں نے تو الیکشن جیت لیا فرسٹ ایئر. اچھا ہاں. اور میں مطلب مجھے اچھا لگا. اس کے بعد میں نے سیکنڈ ایئر میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن جیتا. تھرڈ ایئر میں وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی، اور فورتھ ایئر میں پریزیڈنٹ. میرے مقابلے میں بڑی مطلب مشہور بچیاں تھیں، اسٹوڈنٹس تھیں، جو کہ جن کا تعلق کسی نہ کسی بڑی پارٹی کے ساتھ تھا، اور میں بالکل نیوٹرل تھی. اور مجھے
جس پینل کے ساتھ میرا تھا، وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا پینل بنتا تھا اپنے کالجز میں. اس زمانے میں بہت زیادہ یونین فعال ہو. تو میرا بھائی مجھے ویکینڈ پہ لینے کے لیے آ رہا تھا. تو چھوٹا بھائی میرا تو کہتا ہے کہ وہ گھر جا کے کہتا ہے کہ امی جی میں جب گجرات اترا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فوزیہ سر بڑی تو ڈلی تھی ٹکٹ کریں تو اے نے جیت جانا کہ آپ ہی کا نام لوگ بس میں لے رہے. تو میری امی نے اس بات کا برا نہیں منایا بلکہ اس کو کہا کہ تو اچھی بات ہے کہ اچھی طریقے تمہاری بہن کا نام اچھی طریقے سے لیتا ہے. تو اس حوصلہ افزائی نے ہمیں آگے بڑھایا. اور چھپنے والا جو سلسلہ ہے وہ میں نے کبھی کہیں اپنے آپ کو چھپنے کے لیے نہیں دیا. مشاعرہ پہلا کب آپ نے پڑھا کچھ یادداشت ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنے کالجز کے مشاعروں کے علاوہ جس میں بحثیت طالبہ شریک ہوتی تھی وہ تو میں نے بہت سارے ان کے حوالے سے بہت سارے بڑے بڑے شعراء سے عبد الاسلام کے ساتھ کبھی محفل مشاعرہ کے صدر ہوتے تھے, کبھی تو ایسے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا بہت وہ رہا موقع ملا. ان کے ساتھ تو اس زمانے میں آٹوگراف لیا کرتے تھے, تصویریں بنایا کرتے تھے. تو میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انٹرونمنٹس میں رہے ہیں زیادہ تر, وہاں پہ ایسی ادبی فضائیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جنگی فضا ہوتی ہے, نہیں جنگی نہیں, بڑی حب الوطن. تو میں ان کی وہاں کی ایکٹیویٹی طرح اور طرح کی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر میں نے کہا, میں نے مشاعرے میں آپ یقین مانیے گا اپنی 4-5 کتابیں جب میری چھپ گئی تھی تب میں پہلی بار فیصلہ آباد میں چناب کلب کے مشاعرے میں شریک. اچھا. میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ان دنوں پہ فیصلہ آباد میں تھی اور وہاں پر ہم نے مشاعرہ پڑھا تھا چناب کلب میں. اور اس میں بڑی مطلب میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کیونکہ بہت بڑے بڑے شاعر آئے ہوئے تھے, احمد فراز آئے ہوئے تھے, عبد الاسلام امجد تھے وہاں بہت. اور پھر وہاں پر ایک بہت اچھی شخصیت فیصلہ آباد کی ہے ڈاکٹر ریاض رشید, نعت کے اوپر بہت اچھا کام کیا انہوں نے. تو وہ میں اور افسر ساجد صاحب ہوتے تھے بڑے اچھے. میں نے جب پہلی بار اس میں نے مشاعرہ پڑھا, یوسفی صاحب ہوتے تھے, میں بہت اس وقت ایکسائٹیڈ تھی اور وہ چناب کلب میں میں نے پہلا مشاعرہ. اس کے بعد پھر ہماری پوسٹنگ پنڈی ہو گئی اور میں پنڈی میں آ کے تو میں نے ایف سی کالج پوسٹ گریجویٹ کالج میں میری پوسٹنگ ہو گئی. اسی دوران میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لیا. تو مجھے فراغت ہی نہیں ملی کہ میں اس طرح کی مشاعروں میں جاؤں گی. میں ایسی کسی ادبی, کیونکہ میں کسی دھڑے کے ساتھ تعلق تو میرا ہوتا نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ ایسے میں نے ایک بات نہیں آپ کلیئر کرتی چلوں کہ میں بہت سے لوگوں سے سنتی ہوں کہ ادبی دھڑے ہیں یہ ہے وہ. الحمدللہ مجھے تو میں جب بھی نکلی ہوں نا مجھے تو بہت ہی اچھے لوگ ملے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا دھڑا جو ہے وہ تخلیق ہے, تخلیق سب سے بڑا دھڑا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, فیصلہ آباد کا تو بڑا ریچ آپ نے احوال بیان کیا, لیکن راول پنڈی آپ کی آمد کب ہوئی اسلام آباد جڑواں شہروں میں, اور اس کی ادبی فضا کو آپ نے کیسے دیکھا, یہاں پہ آپ نے کب جو ہے وہ اڑان بھری؟ جی فیصلہ آباد میں تو بہت زبردست ادبی فضا تھی اور بہت آپ کو پتا ہے فیصلہ آباد اور اس کی گرد و نواح میں تو بہت اچھے اچھے شاعر وہاں سے سامنے آئے. اور وہاں کی میں مشاعرے میں بہت شوق سے جاتی تھی اور میں اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ ساتھ لے کے جاتی تھی کہ آپ یہ اور بات ہے کہ ان کو میری شاعری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی. کیا ہو رہا ہے آج؟ آپ کی گرمی بہت ہے. چلے دعا کریں کہ کیسے ہے, اسی لیے دعا نہیں. اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, بہت لمبا ہو گیا بات. چلیں بس اب واپس کے جواب باری پڑ گیا. جی فیصلہ آباد میں تو نو ڈاؤٹ بہت زبردست ادبی فضا تھی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ فیصلہ آباد اور اس کی گرد و نواح سے تو بہت سے اچھے شاعر نکلے اور انہوں نے بہت خوبصورت اردو اور پنجابی کی شاعری کی. تو وہاں تو بہت اچھی تقریبات ہوتی تھی. اس کے بعد میرے ہسبینڈ ریٹائر ہو گئے اور ہم لوگ پنڈی میں شفٹ ہو گئے. تو پنڈی میں ایف سی پوسٹ گریجویٹ کالج میں نے پڑھانا شروع کر دیا. ڈاکٹریٹ کر رہی تھی میں ان دنوں, تو بس اس میں مصروف تھی. پھر پڑھانے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو بس ساری جو اٹینشن تھی وہ بچوں کے اوپر, اسٹوڈنٹس کے اوپر, گھر کے اوپر تھی. تو میں کبھی چاہا ہی نہیں کہ میں کسی ادبی تقریب میں جاؤں, نہ مجھے اتنا کوئی شوق تھا. بس اسٹوڈنٹس کو لکھ کے دینا, وہ مشاعرے میں جیت لاتے تھے نام اور میری تسلی ہو جاتی تھی. لکھتے تھے, چھپوا لیتے تھے. میرے ہسبینڈ کی بہت مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں بہت بلیسڈ ہوں کہ مجھے اتنے زیادہ ہیلپنگ اور اتنے زیادہ اچھی حوصلہ افزائی کرنے والے شوہر ملے. ماشاء اللہ وہ خود پنجاب گورنمنٹ کے بہت ایک اچھے عہدے پر فائز تھے اور انہوں نے مجھے میری کتابیں جیسے میں کہتی تھی کہ میری کتاب مکمل ہو گئی ہے وہ مجھ سے چھپا دیتے تھے اور مجھے بغیر کسی مطلب تعطل کے وہ میری چیزیں چھپاتے رہتے تھے میری کتابوں کی شکل میں, مجموعات کی شکل میں. لیکن مجھے خود بھی کبھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں کسی مشاعرے میں جاؤں. پھر ایک بار اکیڈمی آف لیٹرز میں 1-2 تقریبات میں گئی
اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر، تو مجھے اچھا لگا وہاں کے لوگوں سے بات چیت کر کے. پھر وہ بک نیشنل بک فاؤنڈیشن. جی بالکل، نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ہاں والوں کی تقریب تھی. اس میں نے جب مختلف سیشنز اس کے میں نے اٹینڈ کیے، تو مجھے میری پسندیدہ اور میری جو مینٹور شاعرات اور ادیبائیں تھیں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو میں بہت خوش ہوئی اور میں نے پھر اس حلقے میں آنا چاہا کہ میں شامل ہو جاؤں. تو 2018 میں ایک ادبی تنظیم نے مجھے میری لیے تعارفی تقریب منعقد کیا تھا اکیڈمی آف لیٹرز میں، اور اس کے بعد سے پھر میں مشاعرے میں آنے لگی. اور 18 کے آخر میں نے سٹارٹ لیا تھا، 19 گزرا تو 20 میں کووڈ آ گیا. پھر وہ سارے سلسلے منقطع ہو گئے. میں ریڈیو پاکستان سے غزل نائٹ پروگرام کرتی تھی، وہ بھی مجھے چھوڑنا پڑا. اس طرح میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں بہت اسٹوڈنٹ لائف سے میں براڈ کاسٹ، میں پارٹ 1 میں تھی بی اے کے. تو ہماری کالج میں ایف جی کالج میں ہمارے پاس ایک ادبی تقریب کے لیے وہ اسٹوڈنٹس ویک کے لیے او بی ٹیم آئی ریڈیو سے. تو ان کی پروڈیوسر نے مجھے کمپیئرنگ کرتے دیکھا، وہ خاتون تھی، کنیز فاطمہ کا نام تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریڈیو آئے، آپ کمپیئرنگ کریں. میں نے اپنے پہلے بڑا نام ہے ریڈیو کنیز فاطمہ. جی بالکل. پھر میں ریڈیو پاکستان پنڈی میں نے جوائن کیا، اور میں یونیفارم میں جا کے پروگرام دوپہر کو 1 سے 2 بجے کا کیا کرتی تھی، 12 سے 1 بجے کا. تو اکثر میں کسی مقابلے سے جیت کے جاتی تھی، کبھی میرے ہاتھ میں ٹرافی ہوتی تھی، میں سب کو دکھاتی تھی کہ سر پروگرام مینیجر کو اور سب کو، سر یہ جیسے اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی تھی. تو ایک پروگرام مینیجر تھے نقوی صاحب، تو مجھے کہنے لگے اچھا تو لڑکی تم راول پنڈی اسٹیشن کی خوش بخت ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی میں ہوتا تھا تو وہاں خوش بخت تمہاری اپنی عمر میں تمہاری ذرا یونیفارم میں پروگرام کرنے آتی تھی، خوش بخت شجاعت جو تھی. تو بس پھر اس طرح میرا بڑا اچھا ریڈیو پہ ٹائم گزرا. چونکہ میں براڈ کاسٹر تھی تو میری تو وہیں پر جا کے ساری میرا تھاٹس ہو جاتا تھا نا مائک کے آگے، مجھے مشاعرے میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کی کتنی کتابیں اب تک چھپ چکی؟ میری 8 کتابیں اب تک چھپ چکی ہیں. اس میں غزلوں کا مجموعہ ہے، نظموں کا مجموعہ ہے، 3 تنقید کی کتابیں ہیں، افسانوں کا مجموعہ ہے، نعتوں کا، جو سب سے بڑی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں راولپنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں پہلی صاحب کتاب نعت میں شاید. ماشاءاللہ. اور کیونکہ میری کتاب 2005 میں چھپی تھی، اس وقت تک پنڈی میں کوئی ایسی کتاب میری نظر میں نہیں سامنے نہیں آئی. اچھا، یہ تو آپ کا ادبی بیک گراؤنڈ ہو گیا سارا، لیکن ایک ایسی خاتون جو شعبہ تعلیم سے، شعبہ تدریس سے جڑی ہوئی ہے، جو قوم کی محسن ہے، آپ اس شعبے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ یہ سوال میرے ذہن میں کلپ رہا تھا بڑی دیر سے کہ آپ صرف شاعرہ ہی تو نہیں ہیں. نہیں جی، میں شاعرہ بہت بعد. سب سے پہلے میں ایک بیٹی تھی، پھر میں بیوی بنی، پھر میں ماں بنی، میں بہن بھی ہوں. میں تو تمام رشتوں کے بعد شاعرہ، تو شاعری کا تو میرا آخری ہے نا میڈل حوالہ، کیونکہ جو کہ میری ذات سے تعلق ہے. تو میں ماشاءاللہ الحمدللہ کہ میں نے اپنے ہر رشتے کو، ہر فرض کو نبھانے کی کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ میرے جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بہت اچھے عہدوں پر ہیں. میری بیٹی ماشاءاللہ گولڈ میڈلسٹ ہے اکنامکس میں، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے، بیٹے میرے عام میں. تو ہم اس طرح الحمدللہ میں نے اپنے تمام فرائض کی بجاوری کی. لیکن جہاں تک شاعرہ ہونے کی بات ہے، شاعرہ سے پہلے میں اپنے لیے بہترین جو ایک حوالہ ہے وہ استاد کا ہے، کیونکہ استاد کا حوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے لیے بہت پسند ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سنت نبی کو کے تتبع میں سمجھتی ہوں کہ استاد ہونا میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. میں آپ کو بتاؤں، تعلیم، ہر آنے والا بچے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا دور بہت اچھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سچ مچ ہر پچھلا دور اگلے دور سے بہتر تھا. تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور ان تمام حوالوں سے جو ہر آنے والا دور میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ مشینی تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر اس تربیت نہیں. سب سے اتنی تربیت نہیں ہے. تعلیم میں ڈگری، آج آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں کہیں کوئی خال پی ایچ ڈی کرتا تھا. آج ایک وقت میں تو کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیاں 45 پی ایچ ڈی اسکالر لے کے بیٹھے ہیں. تو ہر دوسرا 8 چکو تو نیچے سے ایک پی ایچ ڈی نکلتا ہے. لہذا ڈگری تو بہت عام ہو گئی، تعلیم تو بہت، الحمدللہ ہم کہتے ہیں یہ بھی شکر کا مقام ہے کہ تعلیم بہت عام ہے، لیکن تربیت بالکل ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں اس تعلیم کو خام سمجھتا ہوں. عام تو ہے لیکن وہ خام ہے، کیونکہ تعلیم کے ادارے جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں
اور پہلی تربیت تو آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. اب میں اس موضوع پر اگر بولنے کے لیے ہوں، جس طرح یہ سوال آپ کے اندر کلپ رہا تھا، میں کتنے ہی سالوں سے اپنے اندر جل رہی ہوں اس حوالے سے کہ ہم بچے ہوتے تھے. میرے نانا اللہ ان کو بخشے، وہ بہت ہی مذہبی اور لبرل مسلمان تھے. یہ نہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ بارش اور بہت کنزرویٹو، وہ بہت اچھے گانے بھی سنتے تھے، بہت سوسائٹی میں بھی کرتے تھے، لیکن نماز سے میں نے انہیں کبھی دور نہیں دیکھا تھا. تہجد اٹھ کے پڑھتے. ہم صبح اٹھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو میری نانا کہتے تھے السلام علیکم بیٹا، السلام علیکم بچے، کیا حال ہے؟ آپ کو پتہ ہے السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اور جب آپ پہلے سلام کرتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب ہم سارا دن 10 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے گھر میں میڈ آ رہی ہے، اس کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، جس جہاں جا رہے ہیں. یہ سلام کرنے کی عادت میرے نانا نے اپنے سے ڈالی. آج ہمارے بچوں کو، میں بہت مختصر اس بات کو لے کر آتی ہوں، آج ہمارے بچوں کو میرے پاس جب آتے ہیں وہ لٹریچر میں، تو یقین کریں ان کو نظریہ پاکستان کا نہیں پتا. جو اسٹوڈنٹ ماسٹرز اور بی ایس کرنے آئے، جب نظریہ پاکستان کا ایک نسل کو نہیں پتا تو وہ نسل کیسے بحیثیت پاکستانی آگے بڑھے گی؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب اس موضوع پہ، یہ تو ایسا موضوع ہے جس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، تو میں چلیں اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے دوبارہ وقت دوں گا. جاتے جاتے میری تو شروع سے خواہش تھی کہ آپ سے بہت ساری شاعری سنی جاتی، لیکن آپ اپنے پسندیدہ کچھ اشعار اور کلام اگر عنایت کریں. جی بالکل، میں شاعر آیا اور کچھ سنائے نا، یہ تو شاعر کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور مسامعین کے ساتھ بھی. اور یہ جو چینل ہے یہ ہے ہی لٹریچر سے جڑا ہوا، تو یہاں پہ ہے ہی شعر و ادب. یہ میں اپنی جو غزل سنانے لگی ہوں، یہ میری اسٹوڈنٹ لائف کی غزل ہے آپ نے، اور جو کہ میں نے ایک یہ طرح غزل ہے، تو اس کے شاید اشعار پیش کرتی ہوں کہ رخ پر نور سے پردہ ہٹا آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ، استادانہ غزل ہے یہ تو. رخ پر نور سے پردہ ہٹا آہستہ آہستہ، چلی صحن گلستہ میں صبا آہستہ آہستہ. واہ 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 واہ. ستارہ تھا کہ غم تھا، دیر تک دیکھی ضیا اس کی. ہائے ہائے کیا مصرع ہے. ستارہ تھا کہ غم تھا، دیر تک دیکھی ضیا اس کی، چراغ شام بے وعدہ بجھا آہستہ. واہ 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 واہ. چراغ شام بے وعدہ بجھا آہستہ آہستہ، اور رہا ترک تعلق کا گلہ ایک عمر تک، لیکن رہا ترک تعلق کا گلہ ایک عمر تک، لیکن بھلایا میں نے بھی درس وفا آہستہ آہستہ. کیا کہنا. اور وہ منزل کو نبھایا آپ نے، کیا کہنا. بھلایا میں نے بھی درس وفا آہستہ آہستہ، اور وہ منزل اور میں رہ رو سفر اس کا چراغ اس کے. وہ منزل اور میں رہ رو سفر اس کا چراغ اس کے، اندھیرا سا مگر بڑھتا گیا آہستہ آہستہ. کیا کہنے کیا کہنے. اور دبے پاؤں پلٹ آتی ہے ماضی کے شرابوں سے. دبے پاؤں پلٹ آتی ہے ماضی کے شرابوں سے، میری دھیمی سی ایک مبہم صدا آہستہ آہستہ، اور نظر آہستہ آہستہ درون ذات تک پہنچی. کیا کہنے. نظر آہستہ آہستہ درون ذات تک پہنچی، خدا ہونے لگا چہرہ نما آہستہ آہستہ. اور وہ تو تھا یا کوئی مہتاب سا ابھرا تھا گیتوں، وہ تو تھا یا کوئی مہتاب سا ابھرا تھا گیتوں میں، فروزاں ہو گیا کوہ ندا آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ. فروزاں ہو گیا کوہ ندا آہستہ آہستہ، اور بڑی مدت کے بعد آنگن میں ایک شام وصال اتری. بڑی مدت کے بعد آنگن میں ایک شام وصال اتری، کھلا ہاتھوں پہ پھر رنگے ہنا آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ. اور مسا میں نے اس کے ساتھ لگایا تھا، یہ سحر کے جھٹپٹے میں چاندنی جب ڈوب جاتی ہے. کیا مصرع اور کیا سحر کا استعمال ہے. سحر کے جھٹپٹے میں چاندنی جب ڈوب جاتی ہے، اترتا ہے میرے دل میں خدا آہستہ. واہ 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 واہ. کیا مرصع غزل ہے، اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم کبھی اور پھر ایک سیٹنگ کریں گے، اور بہت سی باتیں میں بحیثیت استاد کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت معاشرے کی ایک بہت اہم رکن ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ میں بہت سے رشتوں سے منسلک ہوں، مجھے بہت کچھ کہنا ہے، آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گی انشاءاللہ. حاضر ہے. اس بات کے بعد میں کیا بات کروں کہ ایک ماں، ایک استاد، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک تاریخ، ایک جامعہ نہیں جامعات. میں ان کو، صرف میں نہیں، زمانہ ڈاکٹر فوزیہ سحر ملک صاحبہ کو سن رہا تھا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، سخن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.